خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والے عزیز بہن بھائیوں کو میرا سلام۔ میرا نام پاسٹر بابر انور ہے۔ نیو لائف فاؤنڈیشن چرچ آف پاکستان یوحنا آباد کے اندر خدمت گزاری کا کام کر رہا ہوں اور پچھلے کئی سالوں سے پاسبانی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آرفن ایج نیو لائف فاؤنڈیشن کے نام سے یوحنا آباد میں بی بلاک میں اس میں اور میری مسز خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج یہ ایک بہترین وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور فضل ٹیلی ویژن کے لیے شکر گزاری کریں، جن کے وسیلہ سے ممکن ہوا کہ ہم آج خداوند کے کلام کی مقدس باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جان سکیں۔ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں روزوں کے ایام ہیں اور پوری دنیا کے اندر بہت سارے ایماندار دعا اور روزہ کے اندر ٹھہر کر خداوند خدا کی ستائش کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں اور خداوند سے روزہ اور دعا کے درمیان بہت ساری ایسی باتیں جو خدا اور انسان کے لیے آپس میں رفاقت کے لیے بہت ضروری ہیں، اس میں انسان اور ایماندار قائم رہتے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج بائبل مقدس میں سے چند ایک آیات اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے اور آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں یسایہ 58 باب اور اس کی 3 آیت سے مقدس کلام کی تلاوت کریں گے۔ مقدس کلام کے اندر یوں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو، تم نے اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، مقدس کلام کے اندر ابھی ہم نے جو تلاوت کی اور اس میں اس بات کی وضاحت بائبل مقدس میں سے ہمیں ملی کہ تم کس طرح کا روزہ رکھتے ہو۔ روزہ بیسکلی ہمیں خدا کی قربت کے اندر لے آتا ہے۔ روزہ ہمیں پاکیزگی کے اندر لے آتا ہے، اور روزے کے دوران ہم بار بار دعا میں ٹھہر کر اپنے خدا کی رفاقت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن کیوں خدا کہتا ہے کہ تم ایسا روزہ نہیں رکھتے ہو جو مجھے پسند ہو؟ تم لڑائی جھگڑے کا روزہ رکھتے ہو، تم روزہ رکھ کے سخت طرح کی محنت کرواتے ہو، شرارت کرتے ہو، اور اس روزے سے تمہاری آواز عالم بالا تک نہیں پہنچتی۔ بائبل مقدس میں ہمیں بہت ساری ایسی کہانیاں ملتی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، ایسے واقعات ملتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ ان زندگیوں نے جب روزے رکھے تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آواز عالم بالا تک پہنچی، اور جب انہوں نے روزہ رکھا اور خدا سے فریاد کی، منت کی، التجا کی، تو جس مقصد کے لیے روزہ رکھا، خدا نے ان کے اس مقصد کو پورا کر دیا۔ خدا نے ان کی دعا کو سن لیا۔ ہم
ان کرداروں کو جب بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر بھی تازگی آتی ہے۔ کچھ لوگ جب روزے کے سیزن آتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں سب روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ کچھ بیٹیاں، کچھ بھائی، کچھ نوجوان، بزرگ بھی۔ لیکن اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو میرے عزیزو، جب جس قوم نے، فرد واحد نے دعا اور روزے کے اندر جھکا ہے تو اس کا ایک مقصد تھا۔ اگر آستر نے روزہ رکھا تو اس کا ایک مقصد تھا، اگر دانییل نے روزہ رکھا تو اس کا بھی ایک مقصد تھا، داؤد، موسیٰ، یہاں تک کہ میرے عزیزو ان سب کا ایک مقصد تھا۔ نینوا کے لوگوں کا روزہ رکھنا اور گریہ زاری کرنا ایک مقصد تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا کے لوگ مصیبت زدہ، اور جب مرد خدا اس پیغام کو لے کر ان تک پہنچتا ہے تو بادشاہ، وزراء، امراء اور تمام رعایا، وہ قوم جن کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے کہ اب نینوا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ان کے اندر یہ خیال آیا اب ہم کیا کریں؟ ہمارے آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، دائیں بھی موت ہے، بائیں بھی موت ہے، ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہماری شرارت خدا کے حضور پہنچی۔ جس طرح خدا کے حضور ان کی شرارت پہنچی، اب بادشاہ، امراء اور وزراء نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے دوران انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے خدا کو رنجیدہ کیا ہے، خدا ہماری ریاکاری سے خوش نہیں ہوا بلکہ غمگین ہوا ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ ہم اپنے خدا کو منائیں، اپنے خدا سے معافی مانگیں، اپنے خدا سے فیور لیں۔ بادشاہ، وزراء، امراء، ہر طرح کے ان کے لوگ، ان کے بال بچے، ان کے مویشی، سب کے سب میرے عزیز بہن بھائیوں، اس مقصد کے لیے کہ شاید خدا ہمیں معاف کر دے، وہ لوگ اپنے تخت و تاج سے اٹھ کر، اپنے اعلیٰ، خوبصورت اور عمدہ گھروں سے اٹھ کر، اچھا لباس زیبتن کیے ہوئے اس کو اتار کر ٹاٹ اور راگ پر زمین پر آ گئے، اور ان لوگوں نے دعا اور روزے میں اپنے آپ کو جھکا لیا، اپنے آپ کو خالی کر لیا، اور جس کا سبب یہ ہوا نہ تو ان کے بڑوں نے کچھ کھایا پیا، نہ ان کے نوجوانوں نے کچھ کھایا پیا، نہ ان کے شیرخوار بچوں نے، یہاں تک کہ موال مویشی بھی بھوکے رہے، اور وہ ٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ گئے۔ صرف مقصد ایک ہی تھا کہ خدا ہمیں معاف کر دے، مالک ہمیں معاف کر دے، قدوس ہمیں معاف کر دے، تاکہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان کا ازالہ ہو جائے۔ وہ بار بار روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، روزہ کی حالت میں خدا سے منت و سماجد کرتے رہے، اور میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ بالآخر خدا کی نگاہ ان پر ہوئی، خدا کی آنکھیں ان کی طرف متوجہ ہوئی، خدا کے کانوں نے ان کی گریہ زاری کو سنا، خدا نے ان کی آواز کو سنا، اور کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ خدا نے یونا سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھ نینوا کے لوگ کیسے حلیم ہو گئے ہیں، کیسے خاکسار ہو گئے ہیں، کیسے وہ گریہ زاری کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، مقدس کلام کے اندر لکھا، مقدس یونا کہتا ہے، میں خداوند جانتا ہوں تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو شفقت میں غنی ہے، غصے میں دھیما ہے،
عذاب نازل کرنے سے تو باز رہتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی فطرت ہے، یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ بنی نوع انسان سے پیار کرتا ہے، اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو شخص دعا اور روزہ کے اندر خدا سے منت کرے، التجا کرے، فریاد کرے، خدا عالم بالا سے اس کی دعا کا جواب دیتا ہے اور خدا اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ نینوا کے لوگوں نے منت کی، سماجت کی، فریاد کی اور زمین پر آ گئے، تخت و تاج کو چھوڑ کر، اختیار کو ترک کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور زمین پر آ گئے، اور اس سبب سے کیا ہوا کہ خدا نے ان کی فریاد کو سنا اور اس قوم کو ہلاک کرنے سے خدا رک گیا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ میرے عزیز بہن بھائیو، آج بھی خدا وہی خدا ہے، کیونکہ کلام اقدس فرماتا ہے وہ کل، آج، بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ جو نینوا کے لوگوں پر رحم کر سکتا ہے، جو آستر ملکہ کی قوم پر رحم کر سکتا ہے، جو دانیل، شدرک، میشک اور عبد النجو پر رحم کر سکتا ہے، وہ خدا آپ پر اور مجھ پر بھی رحم کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں روزہ کیسا رکھنا ہے۔ ایسا روزہ تو نہیں رکھنا جس سے لڑائی پیدا ہو، جس سے جھگڑا پیدا ہو۔ کچھ لوگ روزہ رکھنے کے بعد ان کے اندر بہتری آتی، جیسے نینوا کے لوگوں کے اندر آئی۔ میں ایک جگہ سے ایک دن گزر رہا تھا تو دو بہنوں کی آپس میں میں دیکھ رہا تھا کہ بچوں سے لڑائی ہو گئی، اور وہ ایک بہن تو جو ہے وہ اس کے لیے اچھے الفاظ ادا نہیں کر رہی تھی اور اس کو بڑا برا کہہ رہی تھی، اس کے بچوں کو بڑا برا کہہ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ دوسری بہن جو ہے جو اس کے باتوں کو سن رہی اور آخر میں اسے کہتی، اگر میں نے روزہ نہ رکھا ہوتا تو میں بھی تجھے اس بات کا جواب دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اس لمحے اسے اس لڑائی جھگڑے سے خدا نے محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ دعا کرنے سے اس کے اندر تبدیلی آئی، اور میرے عزیز بہن بھائیوں، ایک بڑا جھگڑا ہونے سے بچ گیا۔ خدا ایسے روزے پسند کرتا ہے جو لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھے، جو بری باتوں سے محفوظ رکھے، جس روزے کا کوئی مقصد ہو۔ با مقصد روزے کو خدا پسند کرتا ہے، وہ چاہے آپ سال میں کسی بھی دن رکھ کر اپنے خدا کو خوش کر سکیں۔ آپ اپنی روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے چرچ کی گروتھ کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی منسٹری کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ ان ایمانداروں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں جو شب و روز سردی گرمی کے اندر دور و نزدیک علاقوں میں جا کر انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ آپ ان مشنریوں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں جو دوسرے شہروں ملکوں کے اندر جا کر انجیل کی منادی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کے اچھے مستقبل کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، ماں باپ کے لیے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن با مقصد ہو۔ ان کو اچھی جاب نہیں مل رہی، روزہ رکھیں، دعا کریں، خدا رحیم، خدا اچھی جاب پرووائڈ کرنے کی قدرت۔ آپ مالی طور پر پریشان ہیں، آپ دعا اور روزہ کے اندر ٹھہریں، متفق ہو جائیں ساری فیملی، خدا آپ کے حالات بدل دے گا، خدا آپ کی زندگی کے اندر بہتری کو لے آئے گا۔ آپ کے گھر کے اندر بہت سارا روپیہ پیسہ آ رہا ہے، لیکن اگر اس پہ برکت نہیں ہے تو میرے عزیزو دعا اور روزے کے اندر ٹھہرے، خدا اس پر برکت دے دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا اور بھی چیزیں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح روزہ کے اندر ٹھہرنا اور کون سا روزہ خدا کو پسند ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھکاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس روزہ کو اور ایسا دن کہے گا
جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑو اور جوے کے بندھن کھولو اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرنا۔ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ روزے کے دوران ہمیں کس طرح ظلم کی زنجیروں کو توڑنا ہے، جوے اور بندھن کھولنے ہیں، مظلوموں کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ جو روزہ آپ رکھتے ہیں، یاد رکھیں اس روزے کے دوران آپ ان کی بھی فکر کریں جن کا کلام مقدس ذکر کرے۔ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، آپ جن کے پاس کوئی کرتا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، ان غریبوں تک خدا کے کلام کے مطابق ان تک پہنچیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اگر خدا نے آپ کو وسائل دیے ہیں، آپ کو خدا نے اس قدر برکت دی ہے، تو آپ خدا کے حضور ان کے لیے مددگار ٹھہریں۔ ان کے لیے آپ کی مدد جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ آپ انہیں اپنے گھر میں لے آئیں اور ان کی خوراک کا بندوبست کریں، ان کے لیے روٹی پانی کا انتظام کریں، ان کے پیر دھونے کے لیے، ان کے منہ اور ہاتھ دھونے کے لیے پانی کا انتظام کریں، تاکہ وہ آپ کے لیے برکت کی دعا کر سکیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب تو یہ کام کرے گا، جب تو دعا اور روزے میں ٹھہرا ہوا میرے کلام کے موافق عمل کرے گا، تو پھر خدا بھی ایک وعدہ کرتا ہے، 8ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیو، خدا بڑا ہی مہربان خدا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر زبور 41 کے اندر بھی خدا نے یہ کہا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خدا اسے مصیبت کے دن چھڑائے گا۔ یسایہ 1 باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر بھی خدا نے کہا کہ وہ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ زبور 10 کے اندر بھی خدا مددگار ہے یتیم اور مسکین کا۔ میرے عزیز بہن بھائیو، روزہ کی حالت کے اندر یتیم، مسکین اور غریب لوگوں کا خیال رکھیں، تاکہ خدا کا ہاتھ آپ پر رہے، خدا آپ کی زندگی کو، آپ کے خاندان کو محفوظ رکھے گا، خدا آپ کو جیتا رکھے گا، آپ کی عمر کی درازی عطا کرے گا خدا آپ کو۔ اور آپ جب دعا اور روزے کی حالت کے اندر خدا سے جو بھی مانگیں گے، خدا آپ کی اس ایپلیکیشن پر میرے عزیزو فوری طور پر جواب دے گا، کیونکہ وہ خدا رحیم خدا ہے، وہ خدا قادر مطلق خدا ہے، وہ خدا پاکر اور پوتر خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تب تو پکارے گا اور میں جواب دوں گا کہ میں یہاں پر ہوں۔ کیسی خوبصورت بات ہے، کیسی عمدہ بات ہے کہ ہمارا خدا مہربان خدا ہے، ہمارا خدا کیسا غیور خدا ہے جو اپنے لوگوں کی دعاؤں پر تخت نشین ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کیسی پاکیزہ بات ہے کہ جب ہم پاکیزگی کی حالت میں
دعا اور روزہ کی حالت میں اپنے خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں تو پھر ہماری آواز عالم بالا تک جاتی ہے، پھر ہماری آواز خدا کے حضور تک جاتی ہے۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھنے کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ روزہ دار بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں بڑی ہی سادگی سے روزہ رکھنا ہے، بڑی پاکیزگی کے اندر ٹھہر کر زیادہ وقت خدا کی حضوری کے اندر دینا ہے، اور جب ہم خدا پر تکیہ کریں گے تو خدا ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، خدا ہمارا مددگار بھی ٹھہرے گا، خدا ہمارا رہنما بھی ٹھہرے گا، خدا ہمارا ہادی و ناصر بھی ٹھہرے گا۔ نینوا کے لوگوں نے جب جھکے، منت کی، فریاد کی، تو نینوا کے لوگوں کے لیے آسمان کھل گیا، اور خدا نے اپنے ارادہ کو ان کے دعا اور روزے سے پہلے خدا نے یہ کہا تھا کہ ان کی شرارت، نینوا کے لوگوں کی شرارت میرے حضور پہنچی، اور یونا کو مقرر کیا تاکہ وہ نینوا کے لوگوں کو پیغام دے، نینوا کے لوگوں کو۔ اور آپ جانتے ہیں ترسیس اور نینوا کا جو سفر ہے وہ کافی مشکل رہا یونا کے لیے، لیکن وہ پہنچ کر منادی کرتا ہے، اور اس کی منادی کو انہوں نے انسنا نہیں کیا۔ یاد رکھیں، انہوں نے اس کی منادی پر غور کیا کہ یہ مرد دعا، مرد ایمان کیا کہہ رہا ہے۔ آج میرے عزیزو بار بار بتایا جا رہا ہے، بار بار بائبل مقدس میں سے آپ خود بھی پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر، چرچز کے اندر، سیمینارز کے اندر، کنونشنز کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ خدا رحیم ہے اور رحم کرنے والا خدا ہے۔ اس کے حضور آ کے منت، سماجت، معافی، التجا، فریاد کر کے ہم خدا کو منا سکتے ہیں، خدا کی محبت کو، خدا کی فیور کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر تو خدا ہم پہ رحم کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو آپ سب یہ جانتے ہیں پھر ہمیں جھکنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ لوگ دوسرے جگہوں پر جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، مندروں میں جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر سکون ڈھونڈنے کے لیے، راحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں، راحت تو یسوع کے پاس ہے، زندگی تو یسوع کے پاس ہے۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے، اور جب آپ اس کے پاس آ جائیں گے تو آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اور بائبل مقدس صاف کہتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ جو غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کا دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں جو زندہ خدا کو چھوڑ کر اور غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں، ان کی ساری زندگی جو ہے الجھنوں کے اندر، مشکلات کے اندر، افراتفری کے اندر، لڑائی جھگڑے کے اندر اور ایسی باتوں کے اندر گزر جاتی ہیں کہ وہ خوش نہیں رہ پاتے۔ حقیقی شادمانی جو ہے وہ خدا کے پاس آنے سے ہے، حقیقی شادمانی یسوع کے پاس آنے سے ہے، اور جب آپ روزہ اور دعا کے اندر ٹھہریں گے تو پھر آپ کی شادمانی کے اندر اضافہ ہو جائے گا، برکت آ جائے گی۔ پھر آپ جب کسی بھی کام کے لیے خدا سے منت کریں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، خدا آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوگا، خدا آپ پر فضل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں،
روزہ ہماری زندگی کے اندر کیوں ضروری ہے؟ دعا کیوں ضروری ہے؟ دعا اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی قربت کو حاصل کر لیں۔ روزہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بدنی پاکیزگی کے اندر ہیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی روزہ رکھے گا تو لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، جب کوئی روزہ رکھے گا تو نشہ بازی نہیں کرے گا، جب کوئی روزہ رکھے گا تو اپنے آپ کو بہت ساری باتوں سے محفوظ رکھے گا، مثلا جھوٹ نہیں بولے گا، کسی سے مکر کی بات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں جھکنے والا ہوگا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ خدا کو پا لینے کا ایک راز ہے۔ خدا نے کہا، اس نے جواب دیا، تب تو پکارے گا میں جواب دوں گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ خدا ہمارے درمیان ہے جب ہم دعا اور روزہ کے اندر ٹھہرے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے۔ سو میں چاہوں گا کہ اس لمحے میں آپ کے لیے دعا کروں۔ آئیں، جتنے لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، فضل ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں، آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں گے۔ میں آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قادر مطلق عظیم خدا، جلال کے بادشاہ، رحمتوں سے بھرے ہوئے میرے پاک خدا، اور تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم اور ترس کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج میں آسمانی خداوند شکر گزار ہوں اس ٹیلی ویژن کے لیے، جس کے وسیلے سے آسمانی خداوند یہ آواز وقتوں تک پہنچ رہی ہے۔ خداوند خدا، تیرا کلام پہنچ رہا ہے، تیرا نام ہر جگہ پر ہے، اور منت کرتا ہوں آسمانی خدا، تو سننے والے تمام بہن بھائیوں کو برکت دے، جتنے لوگ دعا اور روزہ کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خداوند تو ان کی زندگی کے اندر جو مقصد ہے، خدا باپ تو اس کو پورا کرنا۔ تیرا فضل تیرے لوگوں پر ٹھہرا رہے، تیرا آسمان کھلا رہے، اور روح القدس کی قدرت تیرے لوگوں کو سنبھالے رکھے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو دعا اور روزے کے سبب سے یسوع کے نام سے وہ بیماری جاتی رہے۔ اگر کوئی مشکل میں ہے، وہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اس مشکل سے باہر نکل آئے۔ اگر بے روزگار ہے، بے گھر ہے، بے اولاد ہے، وہ یسوع کے نام سے اولاد والا بن جائے، کام اسے مل جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، بے برکتی گھروں سے جاتی رہے، اپنے گھر کی برکت مل جائے یسوع کے نام سے۔ اور آج ہم دعا کرتے ہیں، جہاں کہیں تیرے لوگ بیٹھے ہوئے اس آواز کو سن رہے ہیں، خدا باپ تو اپنے فضل کے سبب سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خوشی اور سلامتی میں ممور کرنا، عمر کی درازی اور سرفرازی سے بھرنا، اور تیرا ہاتھ ان خاندانوں پر ٹھہرا رہے اور تیرے نام کو جلال ملے۔ فضل ٹیلی ویژن کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں، تیرے خادم پاسٹر عمران فضل، اپنی بہن میوش کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے صحت اور سلامتی اور تندرستی کی دعا کرتا ہوں، اور منت کرتا ہوں خدا باپ تو سب کے ساتھ ہونا، اور انجیل کی بشارت آسمانی خداوند اس دنیا کی انتہا تک پہنچے، اور تیرے گواہ، تیری آسمانی خداوند گواہی لے کر ہر جگہ، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر زندگی تک پہنچیں، تاکہ ساری باتوں میں جلال تیرے نام کو ملے۔ بڑی برکت دے۔ یہ سب کچھ ہم تیرے پاک عظیم جلالی خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا ان کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔